میرا نام ندا ہے اور میں 2019 میں لاہور کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہاں ایک لڑکی میری بہت اچھی دوست ہوا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ایک سعد نام کا لڑکا اسے پسند کرتا تھا، لیکن وہ سعد کو پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ 7 سالوں سے علی نام کے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشن شپ میں تھی۔ اس لیے اس نے سعد کے ساتھ میری دوستی کروا دی، اور کچھ ہی دنوں بعد سعد نے مجھے پرپوز کر دیا۔ سعد اتنا اچھا لڑکا تھا کہ میں اسے ہاں کر دی۔ اسی طرح ہم دونوں کی محبت کا آغاز ہو گیا۔ پھر میری دوست کو اس کے بوائے فرینڈ علی نے دھوکہ دے دیا، تو اس نے سعد کو میسج کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں میرے اور سعد کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی، اور مجھے لگنے لگا کہ سعد مجھ سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں کافی ڈپریشن میں رہنے لگی اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ میں اپنے ایکس بوائے فرینڈ جاذب سے رابطہ کرنے لگی اور اس سے ملاقات کرنے کے لیے بھی چلی گئی۔ جاذب اور میری دوستی 2018 میں انسٹاگرام پر ہوئی تھی، لیکن وہ مجھ سے ہر وقت پیسے مانگتا رہتا تھا یا پھر مجھ سے جسمانی تعلق کی ڈیمانڈ کرتا رہتا تھا۔ میں نے اس کی ڈیمانڈ سے تنگ آ کر 2018 میں ہی اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن دوبارہ جاذب سے ملاقات کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب میں اور جاذب ایک ساتھ تھے تو وہاں سعد بھی آ گیا، اور سعد کو وہاں تک لانے والی میری وہی یونیورسٹی کی دوست تھی، کیونکہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں جاذب سے ملنے جا رہی ہوں۔ سعد نے جیسے ہی مجھے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلا گیا۔ سعد کی نم آنکھوں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ سعد اور مجھ میں غلط فہمیاں میری یونیورسٹی والی دوست نے جان بوجھ کر پیدا کی، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ سعد مجھے چھوڑ کر اس کا ہو جائے۔ پھر میں نے بہت مشکل سے سعد کو منا لیا اور اپنی یونیورسٹی والی دوست سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور اس نے یونیورسٹی میں مجھے بدنام کرنے کی سازش شروع کر دی، اور یہ بات ہر طرف پھیلا دی کہ میرے اور سعد کے جسمانی تعلقات ہیں۔ جب مجھے پتہ چلا تو میں یہ الزام برداشت نہیں کر پائی، اور میں نے غصے میں آ کر اس لڑکی کا سر پھاڑ دیا۔ اس لڑکی نے میرے گھر کال کر کے سب بتا دیا۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے موبائل فون چھین لیا اور مجھ سے پوچھے بغیر میرا رشتہ طے کر دیا۔ سعد کو جب میرے رشتے کا پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا، لیکن میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر مجھے جیسے ہی موقع ملا تو میں سعد سے ملنے چلی گئی۔ سعد عاشقوں کی طرح میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ پلیز مجھ سے نکاح کر لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔
مجھ سے سعد کی حالت دیکھی نہ گئی اور میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا، لیکن گھر والوں کو مجھ پہ شک ہو گیا کہ میں سعد سے مل کر آئی ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت مارا اور ایک کمرے میں قید کر دیا۔ سعد کے گھر والے دوبارہ میرے گھر رشتہ لے کے آئے، لیکن میرے گھر والوں نے انہیں ذلیل کر کے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا، تو میں گھر سے بھاگ کر سعد کے پاس چلی گئی۔ میرے گھر والے سعد کے گھر والوں کو یہ بول کر مجھے واپس لے گئے کہ وہ دھوم دھام سے شادی کر کے میری رخصتی سعد کے ساتھ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ گھر جاتے ہی ان کا رویہ میرے ساتھ بدل گیا اور انہوں نے مجھے بری طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ میں بچ گئی۔ پھر میرے گھر والے میری رخصتی سعد کے ساتھ کرنے کے لیے مان گئے، لیکن انہوں نے مجھ سے اسٹامپ پیپر پر دستخط لیے جس میں لکھا تھا کہ آج کے بعد میرا اپنے گھر والوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا اور میں اپنی خوشی سے اپنے گھر والوں کی وراثت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ رخصتی کے وقت میرے سر پر کسی نے ہاتھ نہ رکھا، یہاں تک کہ میرے تن پہ جو سوٹ تھا وہ بھی سعد لے کر آیا تھا، کیونکہ گھر والوں نے پہنے ہوئے کپڑے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ میرے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر کے مجھے سعد کے ساتھ رخصت کر دیا۔ الحمدللہ آج میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش ہوں۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے میری محبت ملی، لیکن مجھے اپنی امی اور بہنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ اکثر پوری رات ان کی یادوں میں روتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے اپنے ابو کو کال کر کے معافی مانگی تو انہوں نے کہا کہ تم معافی کے نہیں بلکہ مار ڈالنے کے لائق ہو۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا میں نے پسند کی شادی کر کے کوئی گناہ کیا ہے؟